السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہمارے چینل پیغام الہی پر۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کر رہے ہیں، اور آج ہماری سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب مقرر کیا ہم نے خانہ کعبہ کو اجتماع کی جگہ لوگوں کے واسطے، اور جب مقرر کیا ہم نے خانہ کعبہ کو اجتماع کی جگہ لوگوں کے واسطے اور امن کی جگہ، یعنی وہ جگہ بنائی امن کی۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور بناؤ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور حکم کیا ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو، أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ پاک رکھو میرے گھر کو واسطے طواف کرنے والوں کے اور اعتکاف کرنے والوں کے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے۔ دیکھیے اس آیت میں بیت اللہ یعنی کعبے کی تاریخ کی طرف اشارہ ہے، اور حضرت خلیل اللہ اور اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ اس کی تعمیر جدید، نیز بیت اللہ اور مکہ مکرمہ کی چند خصوصیات کا ذکر اور بیت اللہ کے احترام سے متعلق احکام مذکور ہیں۔ یہ مضمون قرآن کی بہت سی آیتوں میں مختلف صورتوں میں پھیلا ہوا ہے۔ اس جگہ مختصر طور پر اس کو بیان کیا جاتا ہے جس سے مذکورہ آیات کا پورا مضمون واضح ہو جائے۔ دیکھیے یہ مضمون سورہ حج کی آیت ہے، یعنی وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ ہم نے ابراہیم کو خانہ کعبے کی جگہ بتلا دی کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرنا، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے اور قیام و رکوع و سجود کرنے والوں کے واسطے پاک رکھنا، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، لوگ تمہارے پاس چلے آئیں گے، پیادہ بھی اور دبلے اونٹوں پر بھی، جو دور دراز کے راستوں سے پہنچے ہوں گے۔ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں مقیم تھے، اور حضرت اسماعیل شیر خوار بچے تھے جس وقت حق تعالیٰ کا ان کو یہ حکم ملا کہ ہم خانہ کعبے کی جگہ آپ کو بتلاتے ہیں، آپ اس کو پاک صاف کر کے طواف اور نماز سے آباد رکھیں۔ اس حکم کی تکمیل کے لیے جبرائیل امین براق لے کر حاضر ہوئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو ماں ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کے سپرد کر کے سفر کیا۔ راستے میں جب کسی بستی پر نظر پڑتی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جبرائیل امین سے دریافت کرتے کہ کیا ہمیں یہاں اترنے کا حکم ملا ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے نہیں، آپ کی منزل آگے ہے، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کی جگہ سامنے آئی جس میں کانٹے دار جھاڑیاں اور ببول کے درختوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس خطے زمین کے آس پاس کچھ لوگ بستے تھے جن کو امالین کہا جاتا ہے۔ بیت اللہ اس وقت ایک ٹیلے کی شکل میں تھا۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے اس جگہ پہنچ کر جبرائیل امین سے دریافت کیا کہ کیا ہماری منزل یہ ہے، تو فرمایا ہاں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ماں اپنے صاحبزادے اور ہاجرہ کے یہاں اترے۔ کیا کہہ رہے کہ اپنے صاحبزادے اور حضرت ہاجرہ کے یہاں اتر گئے، دونوں کو لے کر اتر گئے، اور بیت اللہ کے پاس ایک معمولی چھپر ڈال کر حضرت اسماعیل اور ہاجرہ یہاں ٹھہرا دیے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ بیت اللہ کے پاس ایک معمولی چھپر ڈال کر حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو یہاں ٹھہرا دیا۔ ان کے پاس ایک توشہ دان میں کچھ کھجوریں اور ایک مشکیزے میں پانی رکھ دیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت یہاں ٹھہرنے کا حکم نہ تھا۔ وہ اس شیرخوار بچے اور ان کی والدہ کو حوالے باخدا کر کے واپسی ہونے لگے۔ جانے کی تیاری دیکھ کر حضرت ہاجرہ نے عرض کیا کہ ہمیں یہاں میدان میں چھوڑ کر آپ کہاں جاتے ہیں، جس میں نہ کوئی مونس و مددگار ہے نہ زندگی کی ضروریات۔ حضرت خلیل اللہ نے کوئی جواب نہ دیا اور چلنے لگے۔ اب حضرت ہاجرہ اٹھی، پھر بار بار یہی سوال دہرایا۔ حضرت خلیل اللہ کی طرف سے کوئی جواب نہ تھا، یہاں تک کہ خود ان کے دل میں بات پڑی اور عرض کیا کہ کیا اللہ نے آپ کو یہاں چھوڑ کر چلے جانے کا حکم دیا ہے؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا ہے۔ اس کو سن کر حضرت ہاجرہ نے فرمایا کہ پھر آپ شوق سے جائیں، جس نے آپ کو یہ حکم دیا ہے وہ ہمیں بھی ضائع نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام حکم خداوندی کی تعمیل میں یہاں سے چل کھڑے ہوئے، مگر شیر خوار بچہ اور اس کی والدہ کا خیال لگا ہوا تھا
کہ جب راستے کے موڑ پر پہنچے جہاں سے حضرت ہاجرہ نہ دیکھ سکی تو ٹھہر گئے اور اللہ سے یہ دعا فرمائی جو سورہ ابراہیم کی آیت ہے، اے میرے پروردگار، اس شہر کو امن والا بنا دیجئے اور مجھ کو اور میرے خاص فرزندوں کو بتوں کی عبادت سے بچائے رکھیے۔ اور پھر یہ دعا کی، اے ہمارے رب، میں اپنی اولاد کو آپ کے عظمت والے گھر کے قریب ایک میدان میں جو زراعت کے قابل نہیں آباد کرتا ہوں۔ اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز کا اہتمام رکھیں تو آپ کچھ لوگوں کے قلوب ان کی طرف مائل کر دیجئے اور ان کو پھل کھانے کو دیجئے تاکہ یہ لوگ شکر کریں۔ دیکھیے، سابقہ حکم جس کی بنا پر شام سے ہجرت کرا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو یہاں لایا گیا تھا، اس میں یہ ارشاد ہوا تھا کہ میرے گھر کو پاک رکھنا۔ حضرت خلیل اللہ جانتے تھے کہ پاک رکھنے سے مراد یہ ہے کہ اس کو ظاہری نجاست اور گندگی سے بھی پاک رکھا جائے، اور باطنی نجاست یعنی کفر و شرک سے بھی فرمان الہی مقصود ہے۔ اس لیے یہاں ٹھہر کر جو دعائیں فرمائیں ان میں اول تو اس بستی کے محفوظ و مامون رہنے اور جائے امن ہونے کی دعا فرمائی، پھر یہ دعا کی کہ مجھے اور میری اولاد کو شرک و بت پرستی سے بچائیے، کیونکہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کو معرفت حق تعالیٰ کا وہ مقام حاصل تھا جس میں انسان کو اپنا وجود ہی نابود نظر آتا ہے، اپنے تمام افعال و اعمال اور ارادوں کو یہ محسوس کرتا ہے کہ سب کچھ حق تعالیٰ ہی کے قبضے قدرت میں ہے، اس کی مشیت و ارادے سے سب کام ہوتے ہیں۔ اس لیے کفر و شرک سے بیت اللہ کو پاک رکھنے کا جو حکم ملا تھا، اس میں حق تعالیٰ ہی سے امداد طلب کی۔ اس دعا کے اندر کفر و شرک سے محفوظ رہنے کی التجا میں ایک خاص راز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب بیت اللہ کی تعظیم و تکریم کا حکم ہوا تو یہ احتمال بھی تھا کہ آئندہ چل کر کوئی ناواقف اس بیت اللہ کو معبود نہ بنا لے اور اس طرح شرک میں مبتلا ہو جائے، اس لیے یہ دعا فرمائی کہ مجھ کو اور میری اولاد کو شرک سے محفوظ رکھا جائے۔ اس کے بعد شیر خوار بچہ اور اس کی والدہ پر شفقت کے پیش نظر یہ دعا فرمائی کہ میں نے ان کو آپ کے حکم کے مطابق آپ کے گھر کے پاس ٹھہرا تو دیا، لیکن یہ جگہ زراعت کے قابل بھی نہیں جہاں کوئی اپنی محنت سے ضروریات زندگی حاصل کر سکے، اس لیے آپ ہی اپنے فضل سے ان کو پھلوں کا رزق عطا فرمائیے۔ دیکھیے، یہ دعا کر کے حضرت خلیل اللہ تو اپنے وطن شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر حضرت ہاجرہ کا کچھ وقت تو اس توشے کھجور اور پانی کے ساتھ کٹ گیا جو حضرت خلیل اللہ چھوڑ کر گئے تھے۔ پانی ختم ہونے کے بعد خود بھی پیاس سے بے چین اور شیرخوار بچہ بھی پیاس سے بے چین۔ اس وقت پانی کی تلاش میں ان کا نکلنا اور کبھی صفا پر اور کبھی مروہ پر چڑھنا اور ان دونوں کے درمیان دوڑ دوڑ کر راستے طے کرنا تاکہ حضرت اسماعیل آنکھوں کے سامنے آ جائیں، عام مسلمانوں میں معروف ہے، اور حج میں صفا مروہ کے درمیان صحیح کرنا آج تک کسی کی یادگار ہے۔ دیکھیے، اس قصے کے آخر میں حضرت جبرائیل امین کو بحکم خداوندی وہاں پہنچنا اور چشمہ زمزم کا جاری کرنا اور پھر قبلہ جراحیم کے کچھ لوگوں کا یہاں آ کر مقیم ہو جانا اور حضرت اسماعیل کے جوان ہونے کے بعد قبلہ جراحیم کی ایک بیوی سے شادی ہو جانا، یہ سب صحیح بخاری کی روایت میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔ روایت حدیث کے مجموعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی سورہ حج کی آیت میں جو بیت اللہ کو آباد کرنے اور پاک صاف رکھنے کا حکم حضرت خلیل اللہ کو ملا تھا، اس وقت اتنا ہی عمل مقصود تھا کہ اس جگہ کو حضرت اسماعیل اور ہاجرہ کے ذریعے آباد کر دیا جائے۔ اس کے مخاطب صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی شیر خوار عالم میں تھے۔ اس وقت بیت اللہ کی تعمیر میں جدید کا حکم نہ ملا تھا۔ سورہ بقرہ کی آیت جو اس وقت زیر نظر ہے کہ وَعِہِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ، اس میں حضرت ابراہیم کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی شریک کر لیا گیا۔ یہ حکم اس وقت کا ہے جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو چکے تھے، اس وقت دونوں کو بنائے بیت اللہ کا حکم دے دیا گیا۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام حسب عادت حضرت اسماعیل کی ملاقات کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے۔ کیا کہہ رہے کہ ایک روز حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی ملاقات کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے تو دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تیر بنا رہے ہیں۔ والد ماجد کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ ملاقات کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک کام کا حکم دیا ہے، کیا تم اس میں میری مدد کرو گے؟ لائق فرزند نے عرض کیا
کہ کروں گا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس ٹیلے کی طرف اشارہ کیا جہاں بیت اللہ تھا کہ مجھے اس کی تعمیر کا حکم ہوا ہے۔ بیت اللہ کے حدود اربع حق تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتلا دیے تھے۔ دونوں بزرگ اس کام میں لگے تو بیت اللہ کی قدیم بنیادیں نکل آئیں، انہی پر دونوں نے تعمیر شروع کر دی۔ اگلی آیت میں اسی کا بیان ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جس میں اس طرف اشارہ ہے کہ بانی بیت اللہ اصل حضرت خلیل علیہ السلام ہیں اور اسماعیل علیہ السلام مددگار کی حیثیت سے شریک ہیں۔ دیکھیے ان تمام آیت پر غور کرنے سے وہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے جو بعض روایت حدیث اور تاریخ میں مذکور ہے کہ بیت اللہ پہلے سے دنیا میں موجود تھا، کیونکہ تمام آیت میں کہیں بیت اللہ کی جگہ بتلانے کا ذکر ہے، کہیں اس کو پاک صاف رکھنے کا ذکر ہے۔ یہ کہیں مذکور نہیں کہ آج کوئی نیا گھر تعمیر کروانا ہے، اس کی تعمیر کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیت اللہ کا وجود اس واقعے سے پہلے موجود تھا، پھر طوفان نوح کے وقت منہدم ہو گیا یا اٹھا لیا گیا تھا، صرف بنیادیں موجود تھی۔ دیکھیے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کعبے کے پہلے بانی نہیں بلکہ بنائے سابقہ کی بنیادوں پر جدید تعمیر ان کے ہاتھ ہوئی ہے۔ اب رہا یہ معاملہ کہ پہلی تعمیر کس نے اور کس وقت کی، اس میں کوئی صحیح اور قوی روایت حدیث کی منقول نہیں ہے۔ اہل کتاب کی روایت ہے کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس کی تعمیر آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی فرشتوں نے کی تھی، پھر آدم علیہ السلام نے اس کی تجدید فرمائی۔ یہ تعمیر طوفان نوح تک باقی رہی۔ طوفان نوح میں منہدم ہو جانے کے بعد سے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک کے یہ ایک ٹیلے کی صورت میں باقی رہی۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے اساس نو تعمیر فرمائی۔ اس کے بعد اس تعمیر میں شکست و رفت تو ہمیشہ ہوتی رہی مگر منہدم نہیں ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قریش مکہ نے اس کو منہدم کر کے عزیز سر نو تعمیر کیا، جس کی تعمیر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خاص شرکت فرمائی۔